ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، شرک کو اللہ تعالیٰ نے سیریس لیا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص شرک سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور شرک کے ساتھ پیش آیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ گناہ بڑا ہے۔ شرک کی قسموں میں ایک قسم سب سے زیادہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، وہ ہے قبروں کی عبادت کرنا۔ پہلے اس حدیث کو سن لو، انشاءاللہ سارے کنسپٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اب عبادت کو دعا کے ساتھ جوڑنا۔ چلتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی طرف، چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت دعا بھی، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد، تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اگر ایاک نعبد میں دعا شامل تھی تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں مینشن کیا و ایاک نستعین؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہوگا، اور آگے چل کے قرآن میں آئے گا کہ تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت میں دعا بھی شامل ہے اس حدیث کے مطابق۔ آپ نے اکثر ان لوگوں سے سنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب قرآن سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور اسے ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ ہو گئی ایک آیت۔ اب چلتے ہیں ہم سورہ یونس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تم سے کوئی بلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کدھر ہے وہ توحید جو توحید قرآن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ کسی سے کچھ لینا ہو ضرور لیں، لیکن اس کے بھی 3 شرائط ہیں۔ ہائی زندہ ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، اور قادر، اور وہ کر بھی سکتا ہو۔ لیکن جو ان 3 اصولوں کے بغیر کسی سے مانگے تو پھر قرآن بھی تو توحید بیان کرے گا نا۔ چلتے ہیں ہم سورہ نمل کی طرف، آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے؟ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اسے دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ بنا دیتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں۔ جادو کرنا، اب یہ جادو کرنا از این ایکٹ آف کفر، اور اسلام کے 7 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ دیکھو شیطان کا سب سے پیارا کام ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور کوئی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے کسی پر جادو کروائے، وہ اپنی ہی آخرت خراب کر رہا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی پر ہے۔ جب اس کے چیلے اس کے پاس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ برا کام کروایا، میں نے وہ برا کام کروایا، لیکن ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، تو شیطان اسے گلے لگاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ دیکھو لڑائی تو 2 کی ہوئی، لیکن اصل میں 2 خاندان جدا ہو گئے۔ اسی لیے love your spouse, help her to build her akhirah and she also should help you to build your akhirah۔ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کبھی نہ کرنا۔ It's another form of shirk۔ چلتے ہیں ہم سورہ نساء کی طرف، آیت نمبر 142۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔
اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس بلکہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہوتا ہے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. اور وہ خطرناک حدیث نبی علیہ السلام کی یہ ہے کہ جو شخص کوئی نیک کام شہرت حاصل کرنے کی وجہ سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کی بدنیتی کو سنائے گا, اور جو کسی کو دکھانے کے لیے کرے گا اس کے لیے بھی یہی حال ہوگا.